ڈر خوف رہے کہ یہ اس کا مقابلہ کرنے سے غافل نہ ہوں، تیار رہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، آگے میں وہ حدیث پڑھوں گا، سرکار نے فرمایا اگر میرے ہوتے ہوئے وہ آ گیا تو میں بچا لوں گا، اور بعد میں پھر اللہ نگہبان ہے، اللہ خلیفتی، اللہ میرا خلیفہ ہے، یعنی پیچھے وہ سنبھالے گا۔ تو اس پر محدثین نے بات کی کہ سرکار کو جب پتا تھا کہ آنا ہی بعد میں ہے تو پھر یہ درمیان میں آپشن کیوں کہ اگر میرے ہوتے آ گیا؟ تو اس پر محدثین نے لکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد تھا کہ بے خوف کوئی نہ رہے، یعنی یہ نہ ہو کہ کوئی کہ بڑی دور کی بات ہے، پتہ نہیں کب آئے گا، اب جو ہے وہ اس کا فتنہ نہیں ہے، اب اس کی سازش نہیں ہے، چونکہ اس کے گروپ کا ہوم ورک جو ہے وہ شروع ہوگا پہلے سے ہی کافی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس بنیاد پر یہ درمیان میں فرما دیا کہ اگر میرے ہوتے ہوئے آیا تو پھر تو میں بچاؤں گا تجھے، اور اگر بعد میں آئے تو پھر اس کے لیے یہ کرنا۔ تو ادھر کیا ہے، ہر نبی اپنی امت کو ڈراتے رہے دجال سے، تو یہ اتنا لازمی سبجیکٹ ہے، اس سے بچاؤ، اتنا بڑا فتنہ ہے، اتنی بڑی آزمائش ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ سب نے ہی اس سے ڈرایا ہے، اور فرماتے وَأَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ، فرمایا میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو۔ یعنی یہ مقصد تھا کہ آج تک وہ نہیں آیا، اب تم سے تو وہ ٹلے گا نہیں، کیونکہ تم آخری امت ہو، میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو۔ تو مطلب کیا پتا، رب نے بلا وجہ تمہیں سرداری نہیں دی امتوں کی، تم نے سب سے بڑے فتنے کا مقابلہ کرنا ہے، اور میں آخری نبی ہوں، میری امت ہی یہ اعصاب رکھے گی کہ جو دجال کا مقابلہ کر سکے گی۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ دجال کے مقابلے میں جب لشکر نکلے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں، کیونکہ یہ جو فلسطین والا مسئلہ ہے نا، اس میں یہ زیادہ فوکس اس لیے ہے کہ یہ فلسطین کے اندر یروشلم میں بیت المقدس کے قریب باب لد ہے، اس باب لد کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، یعنی اس کے قتل کرنے کی جگہ بھی سرکار نے بتائی ہوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے، اور فرمایا جو عیسیٰ علیہ السلام کی فوج میں بندے ہوں گے انی لأعرف اسماءہم و اسماء آبائہم و الوان خیولہم، فرمایا میں اپنے ان مجاہدوں کے نام جانتا ہوں، ان کے باپ دادا کا نام بھی جانتا ہوں، اور میں تو ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اب یہ بھی جو خطبات ختم نبوت ہیں 10,000 سے زائد، ان میں سے ختم نبوت کی ایک تقریر ہے کہ چونکہ میں آخری نبی ہوں تم آخری امت ہو، اس نے نکلنا ہے۔ وَهُوَ خَارِجٌ فِيكُمْ لَا مَحَالَةً، یہ جو لا محالہ لفظ تم اردو میں بھی بولتے ہو، ہوا خارجن فیکم لا محالہ، فرمایا اس نے تمہارے اندر اس دنیا میں ضرور نکلنا ہے، فیکم یعنی میری امت جو قیامت تک کی ہے اس میں اس نے نکلنا ہے، خارجن۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ میں بڑی حکمت ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اس نے پیدا ہونا ہے، اس نے خارج ہونا ہے، یعنی بتا دیا کہ وہ پیدا ہوا ہے، وہ پہلے سے موجود ہے، اور اس کے خروج کا ایک وقت ہے، اس نے نکلنا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِن يَخْرُجْ وَأَنَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْكُمْ، اگر وہ نکلا میرے ہوتے ہوئے، فَأَنَا حَجِيجٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، اور ہر مسلمان کو میں بچا لوں گا۔
وَإِن يَخْرُجْ مِن بَعْدِي، اور اگر میرے وصال کے بعد نکلا، فَكُلٌّ حَجِیجُ نَفْسِهِ، پھر ہر ایک نے اپنا دھیان کرنا ہے، وَاللَّهُ خَلِیفَتِی عَلیٰ كُلِّ مُسْلِم۔ یہاں یعنی ایک خاص مفہوم میں سرکار نے اللہ پر اپنے خلیفے کا لفظ بولا، وَاللَّهُ خَلِیفَتِی، رب میرا خلیفہ ہے، اللہ میرا خلیفہ ہے، عَلیٰ كُلِّ مُسْلِم، ہر مسلمان پر، یعنی پھر یعنی جتنا ظاہری حیات میں ہوتے ہوئے میرے اوپر ہے کہ میں بچاؤں، اتنا پھر بعد میں نہیں، پھر اللہ نگہبان ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا، اور آگے پھر دعائیں اور طریقہ بتایا کہ دجال کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے۔ اب دجال ہے اب اس وقت کہاں، وہ کس مخلوق کا حصہ ہے، وہ کوئی جانور ہے یا کوئی انسان ہے، اس کے علامات، اس کے ساتھی، اس کے نکلنے کا وقت، اور کون سی چیزیں ہیں جو دجال کو خوش آمدید کہنے والی ہیں اور جو دجال کا لشکر بننے والی ہیں، یہ یعنی ایک لمبا موضوع ہے جو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد فرامین سامنے رکھنے سے اس کی نشاندہی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ویسے چاہتے تو معین دن ڈیٹ بتا دیتے، مگر اس میں حکمت تھی، جس طرح لیلۃ القدر نہیں بتائی معین، اسی طرح قرائن بتائے، علامتیں بتائیں، مقصد یہ تھا کہ کوئی صدی والے بھی بے دھڑک نہ ہوں کہ اب تو مسئلہ کوئی نہیں، آگے جا کے ہونا ہے، ہمیں موج ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح یہ بتایا، مگر یہاں بھی بہکنے والے بہکے، یعنی وہ مودودی نے لکھا کہ سرکار تو یوں ڈرا رہے تھے جیسے اس نے کل آ جانا ہے، تو آج تک نہیں آیا، تو پتہ چلا کہ معاذ اللہ سرکار کی خبریں ٹھیک نہیں تھیں، اور اس طرح کر کے یعنی اتنا وہ بھٹکا، اور پھر اب تک وہ ایڈیشن بدلتے رہے ہیں، کبھی جھوٹی نکلی، کبھی واقعے کے مطابق نہ نکلی، حالانکہ یہ تو اگر اعتراض ہوگا تو پھر قرآن پہ ہو جائے گا۔ اقتربت الساعہ، اللہ فرماتا ہے قیامت قریب آ گئی، قیامت قریب آ گئی ہے نا، سورت یہاں سے شروع ہوتی ہے نا، اقتربت الساعہ وانشق القمر، اب قریب آ گئی، کتنے صدیاں گزر گئی ہیں، تو کوئی کہے کہ تمہارے قرآن نے تو کہا تھا کہ قریب آ گئی، یعنی پرسوں آئے گی یا سال بعد آئے گی، یہ ابھی تک نہیں آئی، تو پھر کیا قرآن کی خبر بھی غلط ہے معاذ اللہ؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سفر اتنا طے کر چکی کہ کب تاریخ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جب زمانہ تھا تو پھر ابھی کتنا وقت رہتا تھا، مختلف نبیوں کے لحاظ سے سرکار نے فرمایا قریب آ گئی، اب میں ہوں اور آگے قیامت ہے، درمیان میں اور تو کسی نبی کا زمانہ ہی نہیں ہے، یعنی یہ ہے قریب آ گئی۔ تو اسی طرح دجال کے لحاظ سے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور یہ دجال کی بات بھی ایسی ہے کہ جس میں آگے کرنے میں بھی کئی دجالی سوچ والے جو ہیں ان کو اس کا مغالطہ بھی لگا، اور اس پر بھی آ کر ان کے لیے آگے پھر عقائد اور نظریات میں کئی پھسلن گاہیں بن گئی۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ کے اندر فرمایا کہ آزمائش سب سے بڑی کیوں ہے۔ اس کی بھی میں ایک مثال بیان کر دوں کہ آج ہمیں تو یعنی یہ جو پچھلے سال کرونا کی صورت تھی، اس سال تو کچھ بندے دلیر ہو گئے ہیں، پچھلے سال جب اندھیر نگری تھی، مسجدیں بند تھیں اور خطبے بند اور سوشل ڈسٹینس پر مفتیوں کے فتوے اور وہ صورتحال، اور ایک نیا طریقہ، جماعتیں، ساری تاریخ میں ایسا نہیں تھا۔ اب دجال تو جو کرے گا تو پھر کیا حال ہوگا۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان امام حاکم نے مستدرک میں لکھا، اور آج جو لوگوں نے حق پہچاننے کی دلیلیں بنائی ہوئی ہیں، اگر اللہ کا مقبول نہ ہوتا تو پھر کعبے کا دروازہ کیوں کھلا، یا وہ نجدی سچے نہ ہوتے تو پھر وہ ان کا کنٹرول کیوں ہے،
اس طرح کی لوگوں کے آج اتنے ہی ان کا سٹینڈرڈ ہے سمجھنے کا حق کو. سرکار فرماتے ہیں دجال جو ہے وہ جس وقت چلے گا تو ایک بندے کو وہ یہ کہے گا ارائیت ان بعثت لک اباک و امک اتشہد انی ربک. یعنی کسی دیہاتی کو، بدو کو، ان پڑھ کو وہ کہے گا کہ اگر میں تیرے ماں باپ کو تیرے سامنے ابھی زندہ کر دوں، یعنی جس کا باپ بھی مرے ہوئے کئی سال گزر گئے ہیں، ماں فوت ہوئے کئی سال گزر گئے ہیں، وہ کہتا ہے کہ اگر میں تیرے ماں باپ کو ابھی تیرے سامنے زندہ کر دوں تو کیا تو مان جائے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ معاذ اللہ. اب مومن پکا جو ہے وہ تو کہے گا کہ اس سے آگے بھی تو کوئی کچھ کر تو اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے. لیکن عام بندہ جو ہے وہ کہے گا دیکھو اب مرے ہوئے کو زندہ کرنا، اتنے سال ہو گئے ہیں میرے ابے کو، اتنے سال ہو گئے امی کو، اور یہ کہتا ہے میں زندہ کروں تو کر لے، تو میں تجربہ کر لیتا ہوں، میں پھر کلمہ پڑھ لوں گا معاذ اللہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَقُولُ نَعَمْ. یہ بتانے کا بھی مقصد تھا کہ کون بنیں گے دجال کے ساتھی، کہ جو پلپلے ایمان والے ہوں گے. یعنی اب یہ بھی دیکھو نا کہ اپنا ایمان پرکھنے کے لیے کہ آج اگر یہ آپشن کسی کے سامنے رکھا جائے تو کتنے لوگ ہیں جو ڈھیلے ہو جائیں گے معاذ اللہ، کہ آخر آج تک گیا ہوا تو واپس کوئی نہیں آیا اور یہ کہتا ہے میں واپس لے آتا ہوں، تو پھر بات تو کچھ ہے. اور ایسے موقع پر صرف دلیل مانگنے سے ایمان چلا جاتا ہے، چلو کر کے دکھاؤ. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَقُولُ نَعَمْ، یعنی یہ وہ بندہ ہے جو پھسل جائے گا تو یہ اس کو کہے گا ہاں اگر تم میرے ماں باپ کو زندہ کر دو تو میں تجھے مانوں گا کہ معاذ اللہ تم خود اللہ ہو، میں مانوں گا. سرکار فرماتے ہیں فَيَتَمَثَّلُ لَهُ شَيْطَانَانِ فِي صُورَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ. فوراً اس کے سامنے ہو بہو اس کا ابا سامنے آ جائے گا اور اس کی امی بھی، اور بولیں گے اس سے آ کے بات کریں گے. اور بات کیا کہیں گے؟ یا بنیا، اے ہمارے پیارے بیٹے، اتبعہ، اس کو مان جا. یہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سیاستہ میں سے ابن ماجہ میں ہے، مستدرک للحاکم میں ہے. یعنی وہاں تو زندہ ہو کے آ جانا ہو بہو، اس پر ہی بہت بڑے اثرات مرتب ہوں گے. اور جب وہ آگے بول کے کہیں گے کہ بچے، یا بنیا، پیار سے، اے پیارے چھوٹے بچڑے، اے ہمارے فرزند، اتبعہ فإنہ ربک، معاذ اللہ کہ اسے مانو یہ تمہارا رب ہے. اب پھر قسمت والا ہی برقرار رہے گا کہ اس نے جو پیش کی ہے چیز بڑی عجیب ہے، لیکن ایمان والا جب اس نے طے کیا ہوا ہے کہ صرف اللہ ہی خدا ہے تو اور کوئی رب ہو ہی نہیں سکتا، وہ کہے گا تو 1000 بندہ زندہ کر، تو کروڑ کر، جو کچھ کر، مگر تو رب نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی اس قدر جب طوفان آئیں گے تو یہ معمولی جھونکے جو ہیں ان کی کیا حیثیت ہے کرونا جیسے جھونکوں کی. تو ایمان کامل جو ہے اس کے سامنے دجال کی ان حیثیتوں کا کوئی مکر نہیں چلے گا. یعنی وہ چونکہ یہ جو سامنے آئیں گے نا، سرکار فرماتے ہیں فَيَتَمَثَّلُ لَهُ شَيْطَانَانِ، 2 شیطان، چونکہ شیطان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ کوئی روپ بھی اختیار کر سکتا ہے. تو ایک شیطان اس کے باپ کی شکل میں ہوگا، ایک اس کی ماں کی شکل میں ہو، اور باقی بولیں گے چونکہ ہیں ہی شیطان تو سارا انہیں پتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو اس طرح یعنی ایمان کے پکا ہونے کے لحاظ سے سرکار دو عالم صلی اللہ